آئین کو تو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، عدلیہ کو انہوں نے مزل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہری پور میں عمر ایوب کی بیوی کو کوئی ہرانے کا تصور بھی کر سکتا تھا، وہاں فراڈ کیا گیا ہے اور ووٹ کو عزت ایسی دی ہے۔ 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ جیل میں ہے۔ خواجہ آصف یہ خود کہتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کدھر گئی وہ شرم اور وہ حیا؟ مولانا فضل الرحمان آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں اس اپوزیشن کے الائنس میں؟ اور سر ان کی جرت ہی نہیں ہے یہ باجوے پہ ہاتھ ڈال کے دکھائیں۔ آپ کا تو اپوزیشن لیڈر نہیں بن پا رہا، نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں۔ کبھی بھی یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی یہ جو نواز شریف نے ایک بھڑک مار دی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے جان چھڑوانی ہے۔ آپ دیکھیں اگلا ان کا اہداف یہی ہوگا۔ محترم نواز شریف صاحب جو عدالتی مفرور تھے، ریڈ وارنٹس نکلے ہوئے تھے، ان کو ریڈ کارپٹ دے کے پاکستان یہاں بھجوایا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف خان خوسا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے۔ سردار صاحب حالات کدھر جا رہے ہیں؟ آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، دھرنا بھی دیا جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی نئی بات ہو تو پھر بتاؤں آپ کو۔ حالات تو جب سے پاکستان بنا ہے ماشاءاللہ، کبھی اسلام خطرے میں ہوتا ہے، کبھی پاکستان خطرے میں ہوتا ہے، کبھی غداری کے فتوے لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہم جو ہے نظام کو چلنے نہیں دیتے ہیں۔ آئین تو ہم نے بنا دیا، وہ بھی ملک ٹوٹنے کے بعد، اور وہ بھی 1973 میں۔ 47 کا جو بننا چاہیے تھا وہ 73 میں آ کر ہم نے بنایا، لیکن اس پر بھی ایک دن ہم نے عمل نہیں کیا ہے۔ اور یہ عمرانی معاہدہ تھا جس میں عوام کو مقتدر کرتا ہے یہ آئین۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام کو حق حکمرانی اس ملک پر حاصل ہے، لیکن عوام کو اگر کیڑا مکوڑا سمجھا جائے اور عوام کے اس حق پر ہمیشہ غاصبانہ ڈاکہ ڈالا جائے تو پھر مجھے بتائیں اس کا کیا علاج ہے۔ اور جو شخص اس وقت اقتدار میں ہیں وہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت ایسی دی ہے کہ 8 فروری 2024 کو عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا ایک پارٹی کے حق میں، عمران خان کی قیادت میں، اور اس کو 180 نشستیں جو ہے دیں۔ اور اب تو ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ریفرینڈم ہو گیا 6 اور 7۔ اس کے مخالف جو ہے، اس کے مخالف 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ جیل میں ہے۔ اور فارم 47 ایجاد ہوا اور ایک نئی نہج پر جو ہے الیکٹورل پروسیس کو سبورٹ کیا گیا۔ میں جہاں سے ایم این اے بنا ہوں، اب وہ این اے 122 لاہور کی جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروقار باعزت سیاستدان ہے جس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا بڑے فراخ دلانہ طور پر، اور مجھے مبارکباد دی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھی یہ ذرا سمجھا دینا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر نواز شریف، محترم نواز شریف صاحب اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گئے ہیں تو اپنا بڑا پن دکھاتے اور تسلیم کر لیتے، تو اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے باؤنس بیک کرتے۔ خواجہ آصف اگر ہار گیا ہے ریحانہ ڈار سے، پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہارا ہے، بری طرح ہارا ہے، اور اگر وہ تسلیم کر لیتا بجائے اس کے کہ اب وہ پارلیمان میں بیٹھا ہے اور وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے۔ خواجہ آصف یہ خود کہتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بڑے ان کے یہ لفظ گونجے تھے اس وقت پارلیمان میں۔ وہ کدھر گئی وہ شرم اور وہ حیا کدھر گئی؟ محترم نواز شریف صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، کدھر گئی ووٹ کو عزت دو؟ اور وہ تو کہہ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے جو عمران خان کو لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوا جس میں 6 ایم این ایز اور 7 ایم پیز کی سیٹ پر، وہ اسے ریفرینڈم قرار دے رہی ہیں۔ تو یہ ریفرینڈم تھا، اور نواز شریف پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محترم نواز شریف صاحب کو بولنے کی اجازت مل گئی، کافی عرصہ وہ خاموشی میں چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ملک سے بھی باہر چلے گئے تھے علاج کے بہانے، جو اکثر جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو خانوادہ بھی باہر ہے۔ ان کے بیٹے وہ کہتے ہیں جب ان کو گرفت کیا جائے وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، ہم تو لندن کے شہری ہیں۔
اور لندن میں وہ اپنا جو کاروبار کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہاں وہ اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کروا کے وہ وہاں کے بھی ٹیکس چور بنے ہوئے ہیں، اور سارا کچھ ان کے ایسٹس باہر ہیں۔ دیکھیں ان کو پہلے تو یہ محترم نواز شریف صاحب سے پوچھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے والوں کا احتساب کریں بسم اللہ کریں، وہ شروع سے کرو یار۔ ضیاء الحق کس کو لے کر آیا تھا؟ جنرل جیلانی کس کو لے کر آیا تھا؟ کس کی کوک سے انہوں نے جنم لیا؟ آئی جے کس نے بنائی تھی؟ آئی جی آئی کس نے بنائی تھی؟ پیسے کس نے لیے تھے اور کس نے دیے تھے؟ سب کا حساب لو، لیکن چلیں اس کو بھی نہ لے۔ اگر تمہاری اس وقت حکومت ہے، کس کو کہہ رہے ہو کہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کرو، یہ ان کی جنرل فیصلہ جرت تو ہو نہیں رہا ہے، ہے۔ اور سر ان کی جرت ہی نہیں ہے یہ باجوے پہ ہاتھ ڈال کے دکھائیں، اس لیے کہ باجوے کے ساتھ باجوہ ان کو بھی لانے والا باجوہ ہی ہے۔ جب باجوہ صاحب کو اپنی ایکسٹینشن درکار تھی، ایکسٹینشن کے لیے یہ باجوہ صاحب کے ساتھ لندن میں جو کچھ ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب لندن میں باجوہ صاحب کو ضرورت تھی مسلم لیگ نواز کے ووٹوں کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا اور کہا کہ قانون سازی کے ذریعے ان کی توسیع جو ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اب ترمیم بغیر مسلم لیگ نواز کے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں ایک قسم کا تھی۔ پورا اجلاس ہوا تھا لندن میں، لندن میں باقاعدہ اجلاس ہوا، اس میں یہی طے پایا کہ یہ پہلے عمران خان کو ہٹاؤ گے، جو بقول ان کے 2018 میں آپ لے کر آئے ہو، تو آپ اس کو ہٹاؤ گے، اور بقول نواز شریف کے جو مجھے آپ نے ہٹایا تھا آپ اور مجھے جیل میں ڈالا تھا، اسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو گے، میرے مقدمے جو ہیں وہ سارے ختم کرواؤ گے، اور مجھے میرے سر پر تاج رکھو گے۔ تو یہ جو ہے سارا کا سارا لندن پلان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو باجوہ صاحب کی توسط سے، خیر سے، میں تو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، ہم نے کہا کہ کسی صورت میں ایکسٹینشن نہیں دینی ہے باجوے کو یا کسی اور کو ایکسٹینشن۔ ہم پیپلز پارٹی میں اس وقت ہم نے طے کیا کہ سی کا میں ممبر تھا، ہم نے طے کیا کہ ایکسٹینشن کسی محکمے میں بھی وہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ فرد واحد پر محکمے نہیں چلا کرتے ہیں، اس سے بہت مایوسی پھیلتی ہے، سراسیمگی پھیلتی ہے، وہ جو ہے پروموشن رک جاتی ہے، اس میں جو ہے نقصان بہت ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ نیپوٹزم، فیورٹزم اور آربیٹری جو ہے ڈیسیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ہم نے بہت ساری ترامیم اس بل میں ڈال دی۔ ان کے خٹک صاحب، خیر سے آج کل جو انہی کے ساتھ ہیں موجود ہیں، خٹک صاحب سربراہی کرتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، تو نوید قمر صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو یہ سی میں فیصلہ کیا ہے، اس کو تو بلاول بھی نہیں تبدیل کر سکتا، زرداری صاحب بھی نہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو وہ جاتے ہوئے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے پھر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ تو ہم خٹک صاحب کہتے ہیں، ہم نے کہا یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو بتا دیں گے، پھر وہی آپ سے خود ہی بات کر لیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ رات کو کیا ہوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صبح کو جو ہے پارلیمان کے اندر نوید قمر صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں عظیم تر قومی مفاد میں ہم اس کی اپنی ترامیم واپس لیتے ہیں اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور وہ واحد قرارداد ہے، ریزولوشن ہے یا ایک لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ہے جو ترامیم اتنی بھاری اکثریت سے منظور ہوئی، جس میں باجوہ صاحب خیر سے جو ہے یہ بنے، ان کی ایکسٹینشن ہوئی، اور اس ایکسٹینشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں عدم اعتماد بھی ہوا، عمران خان کو نکالا بھی گیا، عمران خان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا۔ محترم نواز شریف صاحب جو عدالتی مفرور تھے، ریڈ وارنٹس نکلے ہوئے تھے، جو سزا یافتہ تھے یہاں پاکستانی عدالتوں کے، ان کو ریڈ کارپٹ دے کے امبیسڈر صاحب نے جو ہے ایئرپورٹ پہ بٹھایا، بجائے اس کے کہ ان کو ڈپورٹ کرتا، گرفتار کروا کے پاکستان بھجواتا، ان کو ریڈ کارپٹ دے کے پاکستان یہاں بھجوایا گیا۔ اور یہاں عدالت سے جو ہے بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر، اور ماشاءاللہ ان کو جو سواگت ہوتا ہے، کیسز کس طرح سے ان کے سارے فارغ۔ آپ کا مطالبہ کہ باجوہ صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انہوں نے بھی لانا چاہیے۔ کریں اگر ان کی جرت ہے، کر کے تو دکھائیں، یہ
کر کے تو دکھائیں. باجوہ ہی لانے والا ہے جنرل عاصم منیر کو بھی, باجوہ ہی لانے والا ہے. یہ تسلسل ہے, یہ کبھی بھی یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی. یہ جو نواز شریف نے ایک بھڑک مار دی ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. یہ اپنے آپ کو جو ہے, نواز شریف اپنے آپ کو پاپا روم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں میں نے تو کہا ہے باجوے کا محاسبہ کریں. ارے بابا تمہارے بھائی تو چیری بلاسم کے مشہور ہیں بوٹ پالش کرنے میں, یہ کبھی اتنی جرت ابل تو اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن یہ جرت بھی کبھی نہیں کر سکتے. مریم نواز کی حکومت کو کیسے دے رہی, وہ ریفرینڈم قرار دے رہی ہے ضمنی الیکشن کو, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ارے بابا تو پھر ہمیں ایک جلسے کی اجازت دے دینا, پاکستان میں کہیں, پنجاب میں کہیں تو دے دے ہمیں جلسے کی اجازت. پھر کیوں 144 لگا دیتی ہیں اگر اتنی ہی ہر دل عزیز ہیں. اور یہ ریفرینڈم, آپ ریفرینڈم نہیں سمجھ رہے جی آپ ریفرینڈم نہیں سمجھ رہے یہ فراڈ تو ہو سکتا ہے فراڈ, لیکن ریفرینڈم اس لیے نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. یہ جو ہے, جو لاہور کی سیٹ جو میاں اظہر صاحب, میاں اظہر میرے ساتھ والی نشست پر قومی اسمبلی میں بیٹھتے تھے. مجھے ان کا وہ بہت نفیس اور شائستہ انسان تھے, اور ایک شرافت کا وہ باب جو ہماری سیاست میں تھا, وہ شاید اس کے آخری ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص تھے. وہ منہدم ہو گئے, یعنی ان کی رحلت ہو گئی. اور ان کی نشست پر ان کے بھانجا جو ہے الیکشن لڑ رہا تھا, عماد کا کزن لڑ رہا تھا. تو یہاں سے تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, جیتے ہوئے ہم تھے, یہاں بھی انہوں نے ماشاءاللہ ہرایا. اچھا پھر ہری پور میں ارے بابا کوئی خدا کا خوف کرو, ہری پور میں عمر ایوب کی بیوی کو کوئی ہرانے کا تصور بھی کر سکتا تھا. وہاں فراڈ کیا گیا ہے, سارا الیکٹورل عملہ جو ہے الیکشن کمیشن کا بھیجا گیا. راجہ اب سلطان سکندر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, اور آپ پاکستان میں کہیں اور نہیں بھیجا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر, پریزائڈنگ آفیسر, پولنگ آفیسر جو ہے وہ الیکشن کا عملہ, الیکشن کمیشن کا عملہ ہو. یہاں الیکشن کمیشن کا عملہ بھیجا گیا ہے وہ ہری پور میں سارا. اور جس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ فارم 45 میں آیا کچھ ہے, اور اس کے بعد جو ہے ٹی وی پر کچھ اور چلا رہے ہیں, وہ ہمارے پاس سارے موجود ہیں. آپ ریفرینڈم نہیں مانتے؟ وہ انہوں نے اپنے جو ایلائز ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے فراڈ کیا ہے. ڈیرہ غازی خان جو میرا آبائی ضلع بھی ہے, اس میں بھی جو ہے زرتاج گل کی جو نشست خالی ہوئی ہے, ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا, لیکن اس میں دوست محمد خان جو ہے وہ قادر لغاری کے مقابلے میں جیتا ہوا تھا, 60,000 ووٹوں سے جیتا ہوا, اس کو ہرا دیا. اویس لغاری کے فرسٹ کزن کو جو ہے جتایا ہے. وہاں بھی انہوں نے اپنے ایلائز کے ساتھ بھی جو ہے یہ اطراع کیا ہے, اور تاکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت آ جائے, اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اب پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے جان چھڑوانی ہے. آپ دیکھیں اگلا ان کا اہداف یہی ہوگا, کیونکہ نواز شریف صاحب, محترم نواز شریف صاحب کا وتیرہ رہا ہے یہ کہ جب ان پہ مشکل پڑتی ہے تو وہ آپ کے پاؤں پڑتے ہیں, اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے, مشکل دور ہو جاتی ہے, تو پھر ان کا آپ کی گردن پہ ہاتھ ہوتا ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب لیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ بڑا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر کون ہے, کس کی بات مانی جا رہی ہے. عمران خان سے تو ملاقات ہو نہیں رہی, تو لیڈ کون کر رہا ہے اس کا بتائیں کہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے. دیکھیں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے, یہ تو صرف ان کی, دیکھیں جب یہ محترم نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت بھی ان کی دختر نیک اختر مریم بی بی جو ہے وہ ایک سیل چلاتی تھیں, جس کو ڈس انفارمیشن سیل آپ کہہ سکتے ہیں, میڈیا سیل چلاتی تھیں. اور یہ ڈان لیگ آپ کو یاد ہی ہے, آپ کے سامنے ہے یہ سارا, وزیروں کو بھی جانا پڑا تھا اس وقت کہ مقتدر حلقے کو ناگوار گزری تھی وہ بات, آپ کو علم ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کی ڈس انفارمیشن کا نتیجہ ہے. کوئی ہمارا جو ہے قیادت کا جو وہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ارے بابا قائد ہمارا, جس طرح ان کا قائد نواز شریف ہیں, محترم نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ سزا ہو گئی تھی تب بھی محترم نواز شریف ہی کو یہ قائد مانتے تھے. ہم بھی قائد ہمارا عمران خان ہی ہے, ابھی تک اس کا چل رہا ہے. باقی یہ عہدے جو ہوتے ہیں یہ قیادت سب ٹھیک چلا رہے ہیں.
جی बैरिस्टर गौर साहब ठीक चला रहे हैं? बैरिस्टर गौहर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं कल भी साथ से हम स्पीकर के पास गए, बैरिस्टर गौहर था, मैं था उसमें, अपना हमारे जो है पार्टी के सेनेटर थे, अली जफर थे, वो अपना आपका तो अपोजिशन लीडर नहीं बन पा रहा, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। अरे बाबा यही तो फिस्तायत की इंतहा है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मनपसंद जो है हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएंगे। खान साहब ने दोनों को नामजद कर दिया है और हम उन्हीं को मानते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। महमूद खान अचकज़ई हमारे कौमी असम्बली के हैं और अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है वो सेनेट के आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? लीडर ऑफ। सवाल ही पैदा नहीं होता हटने का, इसलिए कि हमने तो लिख के दिया है। अब 80 बंदा लिख कर दे रहा है कि जी इसको बनाएं, तो अगर आप मौलाना फजलुर रहमान आप लोग के साथ खड़े हैं इस अपोजिशन के अलायंस में? बिल्कुल खड़े हैं। मौलाना साहब ने तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनके पास जाने की, लेकिन 27वीं तरमीम पर तो उनकी खुल के मुखालफत आ गई है। और 27वीं तरमीम जिस ढिठाई और बेहयाई से की है, 26वीं तरमीम भी उसी का एक शाखसाना था, उसी का तसलसल था। आइन को तो इन्होंने मसख करके रख दिया है, अदलिया को इन्होंने मजल करके रख दिया है, अपनी गुलामी में ले लिया है, पार्लियामान को इन्होंने बेतौकीर करके रख दिया है। और कल जो हमारी नशिस्त स्पीकर साहब से हुई, तो एक जो जब आपको याद होगा आपके मीडिया सारों ने कवरेज दी थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो जैली प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुताबिक, हारे हुए हैं यहाँ से बाहर कैफ, डी फैक्टो हैं, डी जूरे नहीं है, लेकिन उन्होंने जब सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी तो सुहेल आफरीदी सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ ये कहा कि जी मुझे कायद अपना इमरान खान साहब से मिलाने की आप करें। तो जनाब उन्होंने क्या फरमाया चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने, मैं पूछ के बताऊंगा। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये बेबसी है कि वो पूछ के बताएगा। और कल जब हम मिले स्पीकर के हाँ, तो वहाँ भी राना सनाउल्लाह जो इन्हीं वज़ीर आज़म के जो वो एडवाइज़र भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको भी पता है कि हमारे बस में ये है मुलाकात करवाना। अच्छा सरदार साहब, आप पीपल्स पार्टी में रहे, मुफाहमत की बात करते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आप मुफाहमत की बात करते हैं, मुकालमे की बात करते हैं, तो आपके तो राब्ते रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब या एस्टेब्लिशमेंट, आप क्यों नहीं ये आगे बात चलाते कि मुफाहमत में बात करें, हम आगे बढ़ें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर चले? तो ये आपके तो राब्ते भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, तो ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? आप पुराने सियासतदान हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे कोई राब्ते नहीं है बाकी अलबत्ता उनके साथ बतौर गवर्नर, बतौर अटॉर्नी जनरल, वफाकी वजीर ऐसा आप पहले पुराने सियासतदान हैं, हाँ, मुतब्बर वो सियासतदान हैं। चले चले उस सिलसिले में शायद होते रही होगी, लेकिन अभी कोई ऐसा राब्ता नहीं है। बाकी रहा ये है कि हम तो खुशाइंद समझते हैं कि अगर सियासी देखें, अल्टीमेटली तो सियासतदानों को आपस में ये तय करना पड़ेगा कि अगर आपने एक दूसरे की टांगें ही खींचते रहना है और किसी नॉन जो पॉलिटिकल ऑर्गन्स को या शख्सियत को आपने जो है अपने ऊपर मुसल्लत करना है और उनके कंधों पर सवार होकर आपने इक़्तिदार में आना है या किसी पार्टी को गिराना है या किसी पार्टी को बनाना है, तो फिर मेरे ख्याल में अपने लिए आप स्पेस जो है वो तंग करते चले जा रहे हैं। रिसेंटली आपकी बिलावल भुट्टो से, सदर जरदारी से मुलाकात हुई, इस हवाले से, मुफाहमत के हवाले से, बातचीत के हवाले से? नहीं, अगले दिन वो आपके अखबार में आया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी बहन आसफा फर्स्ट लेडी जो है वो मुझे कौमी असम्बली में, चूँकि मैं भी अगली नशिस्त में बैठता हूँ, तो वो मुझे आकर ख़ास उन्होंने आकर मिले, मैंने प्यार किया और हमने सिविलिटीज़ एक्सचेंज की, लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता नवीद कमर, कल हमारे नवीद कमर साहब जो थे वो मौजूद थे, हमारी जो स्पीकर से गुफ्तगू हुई और उसमें मैंने कहा कि आपने तो अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ा
ڈیرہ غازی خان کی نشست پر آپ نے جو دھاندلی کی ہے الیکشنز میں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو، جیتے ہوئے کو آپ نے ہرا دیا اور اپنے بندے کو جتا دیا. آپ نے تو یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ بڑا آپ کوئی راہ کیوں نہیں نکال رہے؟ آپ تو سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے راہ نکلنی ہے. دیکھیں ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کے پاس وہاں اسپیکر نے بڑا فراخ دلی سے کہا ہے. یا ظاہر ہے اسپیکر کے ساتھ تو میرے فیملی ریلیشنز بھی ہیں، وہ بھی یہاں لاہور سے ایم این اے جیتے ہوئے ہیں میرے قریب والے حلقے سے، اور شاید وہ فارم 47 سے نہیں جیتے. ایک اسپیکر ایاز صاحب فارم 47 والے نہیں ہیں. میں نے یہ کہا انہیں کہ آپ فارم 47 والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے خلاف تو ہماری کوئی پٹیشن بھی نہیں تھی یہاں. تو اس لیے میں نے کہا آپ اپنا وہ، انہوں نے کہا میں بالکل کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے ذمہ لگایا ہے رانا ثناء اللہ سے بھی، اور خود بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری لی ہے. طارق فضل چودھری صاحب بھی منسٹر موجود تھے حکومت کی کیا جانب سے. ذمہ داری لی؟ ملاقات کروانی ہے یا پاکستان تحریک انصاف سے بات ہونی ہے؟ کیا ذمہ داری دی؟ دیکھیں انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ رابطہ ہمارا جو ہے یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، ہر ہفتے بات ہمیں چیت ہوگی اب. ہر ہفتے ہمیں ملنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ملنا چاہیے، لیکن ہم نے کہا شرط ہماری یہ ہے پہلی کہ خان صاحب سے ملاقات تو کروائیں، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں کریں گے. مگر انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور گفت و شنید سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے، حل ہوں گے. اگر آپ گفت و شنید نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا بالکل یہ بھی آپ مطالبہ کے طور پر رکھیں، اس جو آپ کی گفت و شنید ہوتی ہے کہ ہماری شرط پہلی یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، یہ اسی میں آپ بالکل کہیں اور رکھیں یہ شرط کے طور پر یا ایک مطالبے کے طور پر. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ شرط کے طور پر رکھیں کہ ہم ملاقات، یہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ ملاقات کی شرط رکھیں. نہیں. انہوں نے کہا بھلے بالکل آپ یہ مطالبہ رکھیں، لیکن آپ ڈائلاگ کے کمپریہنسو ڈائلاگ کریں تاکہ یہ ایک معاملات کو ان کو سدھارا جائے، تاکہ اس کو جو ہے نظام کو چلنا چاہیے، اور جو بھی آپ کے تقاضے ہیں، جو بھی تحفظات ہیں، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہوں گے. اگر آپ اس طریقے سے جو ہے آپ رابطہ ختم کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دقتیں آتی رہیں گی. بہت شکریہ.